خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے. درودوں کا مدینے میں جو تحفہ بھیج دیتا ہے خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے. ہمیں اجمیر سے بھیجے مدینہ تو تعجب کیا، انا ساگر پرانے کو کٹو ہمیں اجمیر سے بھیجے، ہمیں اجمیر سے بھیجے مدینہ تو تعجب کیا، انا ساگر پرانے کو کٹو سبحان اللہ، بے شک، واہ کو کٹورا بھیج دیتا ہے. اور دعا کر دے، دعا کر دے، دعا کر دے اگر بابا فرید الدین کی امی مسلم میں ویرم چینی کا پوریا بھیج دیتا ہے. دعا کر دے اگر بابا فرید الدین کی امی مسلم میں ویرم چینی کا پوریا بھیج دیتا ہے. اس شعر پر وہ لوگ خاموش نہیں رہیں گے جو اپنے ماں اور باپ سے محبت کرتے ہیں. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں کہ دعا کر دے اگر بابا فرید الدین کی امی مسلم میں ویرم چینی کا پوریا بھیج دیتا ہے اور خدا 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 برکت دیتا ہے ایسے بیٹے کی کمائی میں جو اپنے باپ اور ماں کو مدینہ خدا برکت دیتا ہے ایسے بیٹے کی کمائی میں، خدا برکت دیتا ہے ایسے بیٹے کی کمائی میں جو اپنے باپ اور ماں کو مدینہ بھیج دیتا ہے، جو اپنے باپ اور ماں کو مدینہ بھیج دیتا ہے. آئیے آنے والے مہمان کا استقبال نعرے تکبیر رسال کے چھاؤں میں کرتے ہیں. میری آواز میں اپنی آواز کو ملا کر میرے نعرے کا جواب دے. نعرے تکبیر، ہاتھوں کو جھنڈے کی طرح بنائے، جواب دے. نعرے تکبیر، آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نبی سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سینے پہ پاؤں رکھ کے گزر جاؤ بے خطر، سوکھی ہوئی ندی میں کوئی ڈوب. واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سامعین حضرات السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آگے بیٹھے، ہوا بھی لگے گی. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے باقا صلی اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، ماہ ربیع الاول کی بہت بڑی فضیلت ہے. علماء اسلام نے تشریح فرمائی ہے کہ ماہ ربیع الاول کا مرتبہ، یہ جو مہینہ چل رہا ہے، ماہ ربیع الاول کا مرتبہ تمام مہینوں سے بلند اور افضل ہے. حتیٰ کہ رمضان المبارک کی شان بھی اس ماہ مبارک کی شان سے کم ہے. وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن اتارا گیا. اعلان باری تعالیٰ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا. اور ربیع الاول کا وہ مہینہ جس میں صاحب قرآن تشریف لائے، یعنی قرآن صاحب تشریف لائے، اس میں قرآن اتارا گیا، اس میں صاحب قرآن تشریف لائے. ہماری حقیقی عید تو اسی ماہ مبارک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا کیا. اور یہ جان لو اگر وہ تشریف نہ لاتے تو رمضان قرآن ایمان غازیہ کے کائنات کا کوئی ذرہ وجود میں نہ آتا. اس آیت کریمہ کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو کوہ طور پر نوازا گیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا الہی تو نے مجھے ایسی نعمت سے سرفراز فرمایا کہ مجھ سے پہلے ایسا
غم کسی کو عطا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ ہم نے تمہارے دل کو متواضع پایا تو اس مقام سے نواز دیا وَقُمْ مَا آتَيْنَاكَ وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَقُمْ عَلَىٰ تَوْحِيدٍ وَقُمْ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو تمہیں نوازا گیا اس پر شکر کرو اور زندگی کے آخری لمحات تک تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرو۔ اے تو موسیٰ نے عرض کیا یا اللہ کیا محمد کی محبت تیری توحید کے ساتھ ضروری ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سب کی طرف چاہوں گا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لولا محمد وامته لما خلقت الجنة ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار ولا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا ايام۔ اگر محمد اور اس کی امت نہ ہوتی تو میں جنت دوزخ سورج چاند فرشتے انبیاء کسی کو پیدا نہ کرتا، اور اے موسیٰ تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تو سمجھ میں آ گیا یہ تو ان کا صدقہ ہے مجھے تیرے دینوں میں کنزل کرامت جمال الاستقامت حقانیت کی جان زندگیوں کی جان احمد رضا خان علی کی رحمتوں میں رضوان محبت بھرے انداز میں پکار اٹھے وہ نہ دے تو کچھ لگا وہ نہ کو تو کچھ لگو کی جان ہے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت جشن میلاد النبی سرکار کی آمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ اور حدیث قدسی بھی ہے لولا کلمات اظہرت الربوبیہ۔ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم نہ ہوتے تم اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کر سکتے۔ چلیے آپ غور فرمائیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ نعمتوں سے نوازا، زیادہ دور نہیں اپنے جسم کو ہی دیکھ لیں، آنکھ کان پاؤں بازو وغیرہ وغیرہ، ارے ایسی ایسی نعمتیں کہ ساری کائنات کو نعمت نہیں دے سکتی، اور یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مفت عطا کی، اور اتنی عطا کی کہ کلام پاک کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت پر یہ نہیں فرمایا اے انسان میں نے تجھے یہ نعمت دے کر تجھ کو بڑا احسان کیا، یعنی نعمت نے دی مگر احسان نہیں جتلایا۔ سنیو غور کرو عقل و شعور سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، علم و فن سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، آسمان کا شامیانہ لگایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین کا فرش بچھایا مگر احسان نہیں جتایا، آسمان سے پانی برسایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین سے دانا اگایا مگر احسان نہیں جتایا، چاند کی چاندنی سے باندھا مگر احسان نہیں جتایا، سورج کی روشنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، کہکشاں کے جمال سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، پھولوں کی نگاہ سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، عزت و عظمت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، مال و دولت کی کثرت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، دل و دماغ سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، آنکھ عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، آنکھ میں بینائی عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، کان میں قوت صداعت دی مگر احسان نہیں جتایا، زبان میں قوت گویائی دی مگر احسان نہیں جتایا، ہاتھوں میں پکڑنے کی صلاحیت دی مگر احسان نہیں جتایا، پیروں میں چلنے کی شکر دی مگر احسان نہیں جتایا، بہن بھائی عطا کیے مگر احسان نہیں جتایا، مگر احسان نہیں جتایا، مگر احسان نہیں جتایا، نور نجیب اللہ کو بھیجا مگر احسان نہیں جتایا، ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا مگر احسان نہیں جتایا، اسماعیل ذبیح اللہ کو بھیجا مگر احسان نہیں جتایا، موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا مگر احسان نہیں جتایا، عیسیٰ روح اللہ کو بھیجا مگر احسان نہیں جتایا، مگر اس کائنات میں آقا و مولا رحمت عالم نور مجسم سردار انبیاء علیہ تحیت و سلام اس کائنات میں بھیجا تو ارشاد فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یعنی اللہ نے مؤمنین پر بڑا احسان کیا ہے، ان میں بڑی اکبر والا رسول بے شک سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد بہت خوب۔ بے شک یعنی وہ نعمت اور مائے جس پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا۔ بے شک چلیے جس آیت کو میں نے عنوان تقدیر بنایا اس کی مختلف تشریح سماعت کی۔ ارشاد ہوتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یعنی بے شک تم میں سے تمہارے پاس ایک رسول تشریف لائے، اور اگر وہ تشریف نہ لاتے تو ہم کبھی بھی فیض حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ غور کرو تمام دنیا میں عرب افضل، عرب میں قریش افضل، قریش میں بنو ہاشم افضل، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنو ہاشم میں پیدا ہوئے۔ وہ جس مدینے میں آئے وہ تمام مدینوں
سے افضل، جو دین لائے وہ تمام دینوں سے افضل، جس شہر میں آئے وہ تمام شہروں سے افضل، جس زمانے میں آئے وہ تمام زمانوں سے افضل، جو کتاب لائے وہ تمام کتابوں سے افضل، ان کے صحابہ تمام کائنات سے افضل، ان کی امت تمام امت سے افضل، ان کا قانون قانون الہی، ان کا کلام کلام الہی، ان کا دیکھنا خدا کا دیکھنا، ان کا بولنا خدا کا بولنا، ان کا ہاتھ خدا کا ہاتھ، ان کی بیعت خدا کی بیعت، ان کا پھینکنا خدا کا پھینکنا، ان کا گھر خدا کا گھر، جبھی تو اعلیٰ حضرت ہوئے مجھے تینوں ملت اشاہ امام مدرسہ فاصلے بریلوی پکار دے با خدا خدا کا یہی قدر نہیں اور کوئی مقر جو بحث ہو لیکن آگے کو جو نہیں تو وہاں بے شک بہت خوب ماشاء اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بہت خوب ماشاء اللہ۔ اب آگے آئیے عزیزوں علیکم، یعنی تمہارا مشقت میں پڑھنا ان پر گرا گزرتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ تکلیف ہمیں ہوتی ہے بے چین ابھی خدا ہوتی ہے، تکلیف ہمیں ہوتی ہے بے چین ابھی خدا ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ پتا کہ امی و ابھی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، یا رسول اللہ اگر ہم نے آپ کو حشر میں تلاش کرنا چاہے تو کہاں تلاش کریں؟ بے شک نبی کونن فرماتے تین مقام ایسے ہوں گے جہاں پر میں مل سکوں گا۔ نمبر ایک، جہاں میری امت کے آواز بولے جا رہے ہوں گے، ارے میں بچی پر کھڑا ہوں گا، اگر کسی امتی کی نیکیاں کم ہوگی تو میں پورا کر دوں گا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر وہاں نہ پائے تو؟ نبی نے فرمایا میں حوض کوثر میں کھڑا ہوں گا، میری امت پیاسی ہوگی، میں حوض کوثر میں جام پلاتا ہوں گا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ پائے تو؟ نبی نے فرمایا میں پل صراط پر کھڑا ہوں گا، جبریل کے پر پیچھے ہوں گے، میں دعا کرتا ہوں رب سلم امتی، اے رب میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ ارے آپ اندازہ فرمائیے، آپ غور فرمائیے، جب دعا کرنے والے سید الانبیاء ہو تو کب کس چیز کا ایسا پل صراط پر جب قطرے گزریے کہ رب سلم صدا ہے۔ بہت اچھے بھائی، بہت اچھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے۔ پھر آگے آئیے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یعنی تمہارا مشق یعنی تمہاری بھلائی چاہنے والے مومنوں پر رحم کرنے والے مہربان ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی چیز کو چاہتا ہے، ہر انسان، کوئی دولت و دنیا کو چاہتا ہے، کوئی اپنی اولاد کو چاہتا ہے، کوئی مال و زر کو چاہتا ہے، کوئی زیورات کو چاہتا ہے، کوئی اچھے مکان کو چاہتا ہے، کوئی کار کو چاہتا ہے، کوئی گاڑی کو چاہتا ہے، مطلب ہر انسان کسی نہ کسی چیز کو چاہتا ہے۔ پر آئیے آقا کی بارگاہ میں وہ کسے چاہتے ہیں تو سن لیجیے، ہمارے آقا وہ مولا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صرف و صرف ہمیں چاہتے ہیں، انہیں جتنا پیار اپنی امت سے اور کسی سے نہیں ہے۔ بہت اچھے، بے شک یعنی وہ سب سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ بے شک چلیے یہاں پر میں آپ کو ایک بہت ہی مشہور و معروف واقعہ سناتا چلوں۔ جب حضرت علی کے زانو پر سر رکھ کر نبی کونن صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، حضرت علی نے نماز حاصل نہیں پڑھی، حضرت علی کی نماز حاصل قضا ہو گئی، سارے صحابہ نے پڑھ لی تھی، نبی نے پڑھ لی تھی، حضرت علی کی قضا ہو گئی۔ اب حضرت علی کی جب نماز عصر قضا ہو گئی تو حضرت علی کے آنکھوں سے آنسو نکلے۔ غور کرو، جب نماز چھوٹنے پر آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، ارے ان کی شان اتنی بلند تھی، نبی نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، ارے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا۔ واہ واہ سبحان اللہ، بے شک بہت اچھے۔ اب علی کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اور جب آنسو نکلے تو نبی کے چہرے انور پر جا کے واہ نبی کی آنکھ کھل گئی۔ نبی نے حضرت علی سے پوچھا اے علی کیوں رو رہے ہو؟ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے بھی نماز پڑھ لی تھی، سارے صحابہ نے نماز پڑھ لی تھی، میں نے نہیں پڑھی تھی، میں رہ گیا، میری نماز قضا ہو گئی۔ بے شک پھر نبی نے جملہ ضائع نہ ہونا پڑے، پھر نبی نے علی کے لیے سورۃ کو بلند کیا، کہہ دو سبحان واہ اللہ، واہ سبحان اللہ، بے شک آگے سے پیچھے سب بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، نبی نے علی کے لیے سورۃ بلند کیا۔ بے اب آپ شک نے نبی کا نام سنا ہوگا جو اپنے آپ کو خدا بتایا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اس کے پاس گئے اور اس سے کہا اگر تو خدا ہے تو میرا نفس سورج نکالتا بھی کر ڈبوتا بھی، تو ایسا کر کے دکھا دے، بے شک تو اپنے آپ کو خدا بولتا ہے تو ایسا کر کے بتا دے۔ اس سے نہیں کر ملا کیونکہ وہ خدا نہیں۔ حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا تھا
اب نکالتا ہے کبھی تو بولتا ہے مگر یہاں تو سورج میرے نبی نے نکال دیا اب نبی کو کوئی خدا نہ سمجھے تو گویا میرا فرمان ہے اے مصطفیٰ اپنے آپ کو بہتر کیا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے آمنہ کی گود میں رکھا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے حلیمہ کو دودھ پلایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے عبد المطلب کا پوتا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے حسین کا نانا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے زہرا کا بابا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے علی کا بھائی بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے ابو بکر کا ساتھی بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے اے مصطفیٰ ہم نے آپ میں بدر و خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو بلند کروایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے ہم نے آپ کے دندان مبارک شہید ہونے دیا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو زخمی ہونے دیا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو مکے میں رکھا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے رات کی رات مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کروا دی تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو مکان میں رکھا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے اور رات کی رات مکہ سے لا مکہ بلوایا تاکہ کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ